الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم ساقی کوثر شافع معشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و نعت کے بعد آج 14 اگست ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آج ذہن میں یہ ہے کہ گفتگو پاکستان کے حوالے سے کی جائے اور اس حوالے سے کی جائے کہ پاکستان کی مسلمانوں کی تاریخ میں اہمیت کیا ہے اور ہماری موجودہ صورتحال جس سے ہم اب دوچار ہیں اس کے ایسی صورتحال کی اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد مسلمان ریاست ہے جس کا مطالبہ اسلام کے لیے کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی مسلمان ریاستیں ہیں ان کے وجود کی وجہ اسلام یا اسلام پر عمل کی خواہش نہیں ہے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت 1206 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1857 تک یعنی تقریباً 651 سال کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی حد تک قائم رہی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کے جو قدم تھے وہ بر صغیر میں اکھڑنے شروع ہوئے۔ یہ اقلیت جو اکثریت پر حکومت کر رہی تھی بالآخر پسپا ہوتی گئی۔ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے مسلمانوں کا اقتدار 1857 کو لال قلعہ دہلی تک محدود تھا۔ مسلمانوں نے ایک بغاوت کی جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اور انگریز غدر کہتا تھا۔ اس غدر کے بعد مسلمانوں کو بہت ابتلاء اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان مسلسل انگریز کی دشمنی اور انگریز کی ناپسندیدگی کی زد میں رہے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے لیے انگریز کا آنا کوئی فرق نہیں ڈالتا، پہلے ہمارے آقا مسلمان تھے، اب ہمارے آقا جو ہیں وہ ہندو ہو گئے ہیں۔ تو انگریز نے بھی اس منطق کو قبول کیا اور جنگ آزادی کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی۔ اس کے بعد انگریز نے 1861 میں ایک آئین پیش کیا، ایک قانون بر صغیر کے لیے رائج کیا جسے 1861 کا ایکٹ کہتے ہیں۔ دوسرا قانون 1892 میں آیا جو کہ 1892 کا ایکٹ کہلاتا ہے۔ ان دو قوانین میں مقامی لوگوں کا انگریز کے سامنے نمائندگی کی جو شرائط مقرر کی گئیں ان میں کوئی مسلمان نمائندگی کی شرط پہ پورا نہیں اترتا تھا، یعنی قانون ایسا بنایا گیا کہ مسلمان کسی بھی بنیاد پر خود کو اپنی نمائندگی نہ کر سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مسلمانوں نے 1906 میں
ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ جو پہلے 3 مقاصد رکھے گئے، آج اگر ہم سوچیں تو ہمیں وہ بڑے ناپسندیدہ اور عجیب مقاصد لگتے ہیں۔ ایک یہ کہا گیا کہ انگریز کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا جائے کہ وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے حقوق انگریز کے سامنے پیش کیے جائیں، اور تیسرا یہ کہ بر صغیر میں بسنے والی دیگر اقوام کے سامنے کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ اس ضمن میں مسلمانوں نے اپنی جداگانہ شناخت کا مطالبہ کیا، کہا کہ ہماری نمائندگی ہمیں نمبر 1 قوم تسلیم کیا جائے، نمبر 2 ہماری نمائندگی تسلیم کی جائے۔ چنانچہ جو تیسرا ایکٹ انگریز نے جاری کیا 1909 میں، اس میں جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ محمد علی جناح جو مسلمانوں کے برصغیر کے عظیم ترین سیاسی قائد ہیں اور جو بانی پاکستان ہیں، انہوں نے 1911-12 کے آس پاس جب سیاست میں آنے کا ارادہ کیا تو مسلم لیگ کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تم انگریز سے وفاداری کو اپنے قوانین کا حصہ بناتے ہو، اپنے اصول کا حصہ بناتے ہو، اسے تبدیل کرو۔ بالآخر مولانا محمد علی جوہر اور کچھ دوسرے مسلمان لوگ رہنماؤں کے کہنے پر قائد اعظم اس شرط پر مسلم لیگ سے وابستہ ہوئے کہ یہ شک نکال دے گی کہ ہم انگریز سے وفادار ہیں۔ اور پھر اس مسلمان رہنما نے 1913 میں مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی اور صرف 3 سالوں میں میثاق لکھنؤ کی شکل میں مسلمانوں کی جداگانہ قومی حیثیت کو تسلیم کیا۔ انگریز نے پھر 1919 کا ایکٹ دیا جس میں مزید بر صغیر کے لوگوں کو دبایا گیا تھا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن انگریز نے ہندو نے یہ سمجھا کہ اب مسلمان ایک قوم بنتے جا رہے ہیں اور بیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ نہرو نے 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی جس میں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا انکار کیا گیا تھا۔ تو 1929 میں محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، اسی کو 2 قومی نظریہ کہتے ہیں۔ 1930 میں اسی نظریے کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال نے کہا کہ بر صغیر میں ایک الگ مسلم ریاست ایک تقدیر کی طرح اٹل چیز بن چکی ہے، اور یہ ریاست ان خطوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، اور اس ریاست میں اسلام کو آج کے دور میں ایک قابل عمل مذہب کے طور پر ثابت کیا جائے گا۔ اور پھر اس نصب العین کو مسلمانوں نے اختیار کیا۔ 1940 میں جب مسلمانوں کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، اپنی الگ شناخت چاہیے برصغیر میں، تو صرف 7 سال کے عرصے میں یکسو ہو کر مقصد کے واضح ہونے کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ملک حاصل کر لیا جسے ہم مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں۔ اور اس کا نعرہ 1940 سے لے کے 47 تک یہ تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد فوراً قوم سے وعدہ کیا کہ میں 1 سال کے اندر تم لوگوں کو آئین دوں گا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی اپنی صحت ٹھیک نہ رہی، وہ اپنے اس کام کی تکمیل کرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یوں یہ برصغیر کے مسلمانان ہند کی اور مسلمانان پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد ہماری ریاست پر غلبہ انگریز کے چھوڑے ہوئے، انگریز کے تربیت یافتہ بابوؤں، بیوروکریسی جسے سول سروس کہتے ہیں، اس کا ہو گیا، اور دوسری طرف رائل برٹش آرمی کے تربیت یافتہ افسروں کا ہو گیا، اور یوں ہمارا سارا نظام جو ہے وہ انگریز کے نمائندوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور ہمارا آئین اس کو مؤخر کرتے 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 حتیٰ کہ 1973 میں ہمیں ایک آئین ملا جو اپنی شکوں کے اعتبار سے اسلامی آئین ہے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان جسے بنایا گیا تھا،
اس کی اساس ریاست مدینہ کے مطابق تھی۔ ریاست مدینہ میں جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نتیجے میں ایک سیاسی وحدت قائم کی تھی، اس میں یہودی بھی شامل تھے، اس میں مدینہ کے رہنے والے دوسرے غیر مسلم بھی شامل تھے، اور اس میں مسلمان بھی شامل تھے، اور یہ مسلمانوں کے مختلف قبائل کے درمیان بھی معاہدہ تھا۔ گویا یہ ایک آئینی اور سیاسی معاہدہ تھا جس میں یہ قرار دیا گیا کہ تمام مدینہ کے رہنے والے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع مطلق تسلیم کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اور پھر یہ کہ سب کا معاملہ اور سب کا فیصلہ حق اور عدل کے ساتھ کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اسلام جب اجتماعی زندگی کی بات کرتا ہے، میں نے ایک آیت کریمہ آغاز میں تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم آسمان سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی اجتماعی زندگی میں اجتماعی تقوی اور اجتماعی ایمان جو ہے اس کو اختیار ہی نہیں کیا۔ انفرادی سطح پر بڑے اعلیٰ درجے کے مومن بھی موجود ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے متقی بھی موجود ہیں، لیکن ان کا تقوی اور ان کا ایمان ان کی ذاتی نجات کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن مسلم اجتماعیت مسلمانوں کے معاشرے کے لیے بحیثیت مجموعی مفید نہیں ہے۔ چنانچہ جو نیک لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ الگ تھلگ لوگ ہیں، وہ رزق حلال کھاتے ہیں، اس لیے ان کے پاس دولت بھی کم ہوتی ہے، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم گناہ گار مسلمانوں کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے قریب ہونے کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، اچھائی اختیار کرنا پڑے گی۔ تو اپنی ذات کے اندر تو وہ ایک برکت کا جزیرہ بن کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ اجتماعی ایمان اور اجتماعی تقوی جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے مسلمانوں کا اجتماعی شعور تھا کہ یہ ذات ہے، اس سے جو حکم ملنا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، یہ اجتماعی ایمان تھا۔ اور اجتماعی تقوی یہ تھا کہ ہر مسلمان شہری دوسرے مسلمان کا بھلا چاہنے والا تھا۔ ریاست مدینہ میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت موہانی کے بارے میں عبدالعزیز خالد نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ خوددار و خدا مست و تہی دست و بشر دوست، کہ یہ حضرت موہانی ایسا ہے کہ خوددار ہے، خدا مست ہے، اللہ کے ذکر میں گم رہنے والا ہے، تہی دست ہے، خالی ہاتھ ہے، لیکن انسانوں کا بھلا چاہنے والا ہے۔ خوددار و خدا مست و تہی دست و بشر دوست، ہو جیسے کوئی عہد رسالت کا مسلمان۔ تو یہ عہد رسالت کے مسلمان کی شناخت تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف میں تشریف لا کر پہلا انتظام جو فرمایا وہ مسلمانوں کی معیشت کا انتظام تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ معیشت کو ہم نے دنیاوی مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف تشریف لا کر سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی وہ ایک دوسرے کا معاشی سہارا بنیں گے، اور اس کے بعد ایک کائناتی اصول مدینہ طیبہ کی ریاست میں دے دیا گیا۔ وہ اصول یہ تھا کہ جرم کوئی بھی کرے، وہ کسی بھی قبیلے اور کسی بھی درجے کی شخصیت ہو، اسے سزا ملے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی تمام خطاؤں اور غلطیوں اور کسی بھی عیب سے حفاظت میں رکھا ہوا ہے، خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کا نام لے کر فرمایا کہ اگر ان سے بھی جرم ہو جائے تو سزا ملے گی۔ تو یہ اصول تھا کہ اللہ کے قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ تو اسلام کی مسلمانوں کی ریاست کے دو ستون ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ہماری فقہ کے قوانین ہیں وہ نافذ کر دیے جائیں گے تو اسلام آ جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم موجودہ قانون سے بھی چوری چھپے کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے کا، ہم اسلامی قانون میں سے بھی چور راستے نکال کر اپنی بے ایمانی کے راستے کھلے رکھیں گے۔ قانون نافذ کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، مسئلہ کس چیز سے حل ہوگا؟ مسئلہ اس اصول کو اختیار کرنے سے حل ہوگا جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست یا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یعنی مدینہ طیبہ کی ریاست کا اصول تھا،
اور وہ دو چیزوں پر مشتمل تھا۔ اس کو ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں عدل اجتماعی، انفرادی عدل نہیں، اجتماعی عدل، پورا معاشرہ ہی عادلانہ منصفانہ بنیادوں پر استوار ہو۔ اور عدل اجتماعی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معاشی عدل اور دوسرا ہوتا ہے سماجی عدل۔ معاشی عدل یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے برابر مواقع میسر ہوں گے، اور مسلمان ریاست میں کسی بھی شخص کو کسی کا معاشی استحصال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور تمام مسلمان معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو محروم لوگ ہیں ان کی کفالت کریں۔ اب کفالت کے لیے نظام تھا زکوٰۃ کا، نظام زکوٰۃ تو صدقات کا جو تھا یہ ان لوگوں کی کفالت کے لیے تھا جن کے پاس اپنے اسباب نہیں ہیں، اور سود کی حرمت یہ استحصال روکنے کے لیے تھا۔ اور اسی طرح اسلام نے کہا کہ عام آدمی کے استعمال کی جو چیز ہے، کھانے پینے کی چیز، 40 دن سے زیادہ ذخیرہ کیا تو رزق حرام ہو جائے گا۔ تو معاشی عدل کا قیام، برابر مواقع، استحصال کو روکنا اور غریبوں کی کفالت، یہ 3 بنیادی اصول ہیں مسلمان معاشرے کی معیشت کے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم کے نظام کو چھوڑ کر اسلام کے عدل اجتماعی کا، معاشی عدل کے نظام کا اس ریاست میں تجربہ کیا جائے گا۔ لیکن آج 70 برس سے زیادہ وقت گزر چکا، آج 2020 آ گیا، لیکن ہم آج تک اپنے ملک سے سود کا خاتمہ نہیں کر سکے، جو کہ استحصال کی اصل ہے۔ لامحدود ملکیت کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ ایک چھوٹا سا اسلامی قانون میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ زمین اللہ کی ملکیت ہے اسلام کے نقطہ نظر میں، پھر وراثت میں یا جس طریقے سے بھی خرید کر کسی کو کی ملکیت میں چلی جائے، تو جو زمین 3 سال تک مالک زمین کاشت نہیں کرے گا وہ زمین ریاست کی ملکیت میں واپس چلی جائے گی، ارض غیر مزروعہ، گویا اس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کسی کی کوئی جدی پشتی زمین کی وراثت نہیں ہے اسلام میں۔ جس نے جو لے لی وہ اسے اگر استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرے گا، اس سے فائدہ۔ اگر پاکستان کی ساری خالی پڑی ہوئی زمین جو جاگیرداروں کی ملکیت ہے، اگر وہ حکم دے دیا جائے کہ 3 سال کے اندر اندر یا کاشت کرو یا ریاست کو چلی جائے گی، آپ یقین کریں پاکستان کے خوراک کے، معیشت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ جاگیردار جیسے تیسے کر کے اس زمین کو آباد کریں گے، تو اس زمین کے لیے انہیں مزدور بھی چاہیے ہوں گے، اس کے لیے محنت کش بھی چاہیے ہوں گے، سب کا روزگار بھی مل جائے گا۔ تو اسلام کو ہم نے قوانین کا مجموعہ بنا دیا۔ اسلام عدل اجتماعی کی دعوت دیتا ہے ریاست کی سطح پر، اور عدل اجتماعی کے 3 اصول معیشت میں بیان کرتا ہے۔ معیشت میں اصول یہ ہے کہ غریبوں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ و عشر کے نظام کے ذریعے ان کی کفالت ریاست کرے گی۔ جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، صدقہ وصول کیا جائے گا، اور سب کو معاشی نشو و نما کے یکساں مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ یسألونک ماذا ینفقون، قل جو زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ اور پھر یہ بھی ترغیب دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اس پسندیدہ مال کو خرچ نہ کرو۔ گویا نیکی اور نجات اور معیشت خرچ کرنے کو، لوگوں کی مدد کرنے کو اور اپنی نجات کو اللہ رب العزت نے آپس میں جوڑ کر مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ دولت اکٹھی نہ ہو۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ دولت کو گردش میں رہنا چاہیے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے غنی لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، آپ ان کے غنیوں سے لیتے ہیں اور فقیروں کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ہر سائل اور محروم کا مالدار لوگوں کے مال میں معلوم حق ہے۔ تو حق ہے ان لوگوں کا، ہم ان پر احسان نہیں کرتے۔ ایک ہی عدل معاشی عدل تھا، اور معاشرتی عدل کیا تھا کہ
اللہ کی نظر میں انسان بطور انسان برابر ہیں، ان کی برتری اور کمتری کا بنیاد تقوی ہے، اور تقوی کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ تمام انسان باہمی طور پر برابر ہیں، ذات پات رنگ نسل کے اعتبار سے ان میں کوئی امتیاز نہیں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، 2-4 منٹ اوپر ہو رہے ہیں لیکن آج کا موضوع میرا بڑا اہم ہے، اس لیے میں امید ہے کہ آپ مجھے میری معذرت قبول کریں گے، میں 2-4 منٹ اوپر بھی اگر لے لوں تو۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم میں سے ہو اور آدم مٹی میں سے تھے۔ الا الا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اعجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی اعجمی کو عربی پر، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ کو کسی سیاہ پر، ولا لاسود علی احمر، کسی سیاہ کو کسی سرخ پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر 5 چیزوں کے لیے اپنے سارے احکام رکھے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا، وہ دین کی حفاظت ہے، وہ جان کی حفاظت ہے، وہ نسل کی حفاظت ہے، وہ مال کی حفاظت ہے، اور وہ انسان کی عزت کی حفاظت ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے لیے دین دیا گیا ہے۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسب کی حفاظت، اور نسل کی حفاظت، اور مال کی حفاظت۔ تو یہ دین کا مقصود ہے، یہ مقاصد شریعت ہیں۔ تو معاشرہ ایسا بنایا جائے جس میں قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں، اور معاشرتی تناظر میں کوئی بڑا چھوٹا برتر کمتر نہ ہو، تمام انسانوں کو برابر سمجھا جائے، اولاد آدم سمجھا جائے۔ تو اخوت اسلامی کا قیام اور جو عدل ہے اس کا قیام یہ مسلمان معاشرے کی شرائط میں سے ہے۔ تو یہ پاکستان ان مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور الامور بمقاصدہا، امور کا تعلق ان کے مقاصد سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا مقصد بہت عرفہ والا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ پاکستان میں جس وقت تقسیم ہند ہوئی تو جو مہاجرین آئے، تو یہاں سے ہم نے جھوٹے کلموں سے اپنی کرپشن کا یا اپنی بے ایمانی کا آغاز کیا، اور آج تک ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس پاکستان سے جتنا میں نکال کر اپنی جیب میں ڈال لوں وہ فائدے کا ہے، حالانکہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا۔ یہ مملکت خداداد ہے، اور دنیا میں یہ واحد مسلمان ریاست ہے جو اس لیے بنائی گئی تھی کہ اسے اسلامی ریاست بنانا ہے۔ تو اسلامی ریاست کی شرائط جب تک یہ پوری نہیں کرے گی تب تک یہ ریاست کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کے اندر معاشی خوشحالی نہیں آ سکتی، کبھی بھی اس میں معاشرتی امن و استحکام نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ کہے، جو میری یاد سے منہ موڑ لے، یہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پہ، من اعرض عن ذکری، جس نے میری نصیحت سے، میری یاد سے، میرے حکم سے منہ موڑ لیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور اسے میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے ذکر اور اپنی یاد کی طرف متوجہ کرے، تاکہ ہم ملک پاکستان کو ایک بہترین اسلامی ریاست بنا سکیں۔